بانی متحدہ آج بھی عوام میں اتنے پاپولر ہیں؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں، شاید زیادہ ہو گئے ہوں، کم نہیں ہوئے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 88 سے 87 لگائے بلدیاتی انتخابات سے لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا یا الطاف حسین کو ووٹ دیا تھا، کہ ووٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو نہیں، ایم کیو ایم کے بانی کو پڑتا تھا۔ میں تو اسکول ٹیچر تھا، مجھے گھر سے بلا کے الیکشن لڑوا دیا، میرے پاس ویسٹ کوٹ نہیں تھی، مجھے ویسٹ کوٹیں اپنے دوستوں سے مانگنی پڑی، مجھے تو جو ہے وہ موٹر سائیکل تھی میرے پاس، میں ایم این اے بننے کے بعد بھی موٹر سائیکل پر گورنر ہاؤس پہنچ گیا۔ مجھے کراچی کے 400 کونسلروں نے ووٹ دیے تو مصطفیٰ کمال کو نہیں دیے تھے، اس ویژن کو دیے تھے جس نے انہیں میئر بنایا تھا۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر کراچی کے 18 ایم این ایز کام کر رہے تھے تو وہ مصطفیٰ کمال کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ اس ویژن کے لیے کر رہے تھے جنہوں نے ان کو میئر بنایا تھا۔ تو اگر بانی کو 7 سال ہو گئے ہوئے، 7 سال سے تو موجود نہیں ہیں، لیکن کرائم ریٹ بڑھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی موجودگی میں کم تھا۔ سر میرے شہر کے اندر تو موبائل چھیننے میں 6-8 لوگ بچے روزانہ مار دیے جاتے ہیں، کسی کو برا نہیں لگتا۔ حکیم محمد سعید کا 13 سال کیس چلاتے ہیں، باعزت بری۔ آپ ان 13 سال میں جن لوگوں کے اوپر آپ نے کیس چلایا، آپ ان کی عزت واپس دیں گے؟ آپ ان کی 13 سال واپس دیں گے؟ آپ نے کہا کہ جی تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم نے مارا، کیا اس کا کوئی ایک شخص جو ہے وہ کورٹ کے اندر پیش کیا گیا؟ میجر کلیم کیس کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے؟ کوئی ایک شخص تو پیش کریں، آپ کوئی ایک چیز تو پیش کریں سامنے، آپ لے کر آئیں چلے جی ہم آگے چلتے ہیں۔ ولی بابر کیس میں کس کو سزا ہوتی ہے؟ کون جاتا ہے، کون پکڑا جاتا ہے؟ وہ جو خاتون ماری گئی تھیں، یہ اورنگی ٹاؤن کی، جن خاتون کا انتقال ہوا، امجد صابری کا انتقال ہوا، جو مارا گیا آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ ایک عدد آپ نے ٹکٹ چلا دیا، جناب ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے مار دیا۔ ارے ایم کیو ایم تو جو ہے وہ گری ہوئی گائے کی طرح زمین پہ پڑی ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو آپ نے کورٹ میں لے جا کے ثابت کیا کہ یس دے آر belong to ایم کیو ایم and they are killers of these innocent people۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ میئر کراچی کے انڈر میں ہونی چاہیے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین وزیر بلدیات کیوں؟ اس کا چیئرمین جو ہے وہ کراچی کا میئر ہونا چاہیے۔ آپ کراچی کے میئر کا اختیار تو دیں۔ کراچی کا میئر 37% کراچی کے اوپر حکومت کرتا ہے، 37%، 63% کراچی جو ہے وہ میئر کراچی کے انڈر میں نہیں ہے۔ آپ اسٹیل مل کا علاقہ اٹھائیں، میئر کراچی کے انڈر میں نہیں ہے۔ آپ کنٹونمنٹ ایریاز اٹھائیں، چاہے وہ آپ مسرور والا اٹھائیں، ڈیفنس والا اٹھائیں، یا آپ بے فیصل والا اٹھائیں، آپ کہیں کے بھی اٹھائیں، کنٹونمنٹ ایریاز ان کے انڈر میں نہیں ہیں۔ ایکسائز کی زمینیں الگ ہیں، ان کے انڈر میں نہیں ہیں۔ آپ آئیے سر، میں سائٹ ایریا آپ کو دکھاتا ہوں، جس کو سائٹ ایریا آپ کہتے ہیں، سندھ انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل ایریا جو انہوں نے بنایا، اس جگہ پر میئر کراچی کھدائی نہیں کر سکتا، وہ آپ کا بلدیاتی منسٹر اس کی اجازت دیتا ہے، نہیں کر سکتا جو ہے وہ لیبر منسٹر اس کی اجازت دے گا، گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں ہے، وہاں پر پانی کی لائن نہیں ڈال سکتا، وہ ان کے انڈر میں نہیں ہے۔ پھر آپ کو کراچی کے میئر کو با اختیار بنانا پڑے گا۔ آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو ہے وہ چیئرمین آپ میئر کراچی کے انڈر میں دیں۔ چھوڑے سر، سب سے بڑا کام، آپ کراچی پولیس چیف میئر کراچی کے انڈر میں ہونا چاہیے، لوکل پولیس ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، عابد صاحب یہاں پر انسپیکٹر ہیں، عابد صاحب باہر نکل کر رشوت لیتے ہیں، اور جب اپنے گھر جائیں گے تو ان کے بیٹے کو محلے والے کہیں گے وہ تیرا باپ رشوت لیتا ہے، اس کو بول پیسے کم لیا کر۔ میری اولاد مجھے ذلیل کر کے کہے گی ابا کچھ تھوڑا سا ہماری عزت کا خیال کریں، میں اپنے بچوں کی عزت کی وجہ سے پھر رشوت نہیں لوں گا، میری بیٹی کی شادی یہاں پر نہیں ہوگی، رشتہ نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کام جا کر اگر کوئٹہ کروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں کوئٹہ میں تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ ارے کراچی کے اندر کراچی کا پولیس چیف میئر کراچی کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ کراچی کے اندر جو پولیس ہے وہ میرے شہر کراچی کے بچوں کی ہونی چاہیے۔ کراچی کا ڈومیسائل، یاد رکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو اسپیکنگ، کراچی ڈومیسائل، اردو اسپیکنگ، نارتھ اردو اسپیکنگ میرٹ پر لے کر آئیں، پڑھے لکھے بچوں کو لے کر آئیں، ان کو لے کر آئیں اور وہ ان کو میئر کراچی کے انڈر میں کریں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 88 سے 87 لگائیں بلدیاتی انتخابات سے لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا یا الطاف حسین کو ووٹ دیا تھا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا تو ایم کیو ایم اپنی اکثریت دوبارہ ثابت کر دے گی، اور اگر 87 کے انتخابات سے لے کر 87 اٹھائیے، 88 قومی اسمبلی اٹھائیں، 90 اٹھائیں، 93 اٹھائیں، 7 اٹھائیں، 2002 اٹھائیں، اس کے بعد 2005 کے بلدیاتی انتخابات اٹھائیں، 2008 کے انتخابات اٹھائیں،
ایم کیو ایم کو ووٹ پڑ رہا تھا یا الطاف حسین کو. اگر ایم کیو ایم کو ووٹ پڑ رہا تھا تو ایم کیو ایم اپنی کامیابی دوبارہ ثابت کر سکتی ہے, اور اگر ایم کیو ایم اپنی کامیابی حاصل نہیں کر سکی تو پھر ہمیں بہرحال اور طاقتوں کو, معاشرے کے لوگوں کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ ووٹ ایم کیو ایم کو نہیں الطاف حسین کو پڑ رہا. آپ سمجھتے ہیں بانی متحدہ آج بھی عوام میں اتنے پاپولر ہیں؟ بالکل ہیں, بالکل ہیں, شاید زیادہ ہو گئے ہوں, کم نہیں ہوئے. آپ نے وہ جواب نہیں دیا کہ 22 میں سے آپ پھر بھی کتنی ایک سیٹیں آپ سمجھتے ہیں کہ؟ میرا خیال ہے جتنی 18 میں لی تھی اتنی پرسنٹیج کے مطابق ہوں گی. جتنا پرسنٹ 2018 کے اندر ایم کیو ایم نے گین کیا تھا اتنا پرسنٹ وہ ریگین کر لیں گے. یہ میری رائے ہے. زیادہ کریں, اپنے آپ کو ثابت کریں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ثابت کریں, اور یہ ثابت کریں کہ جناب ایم کیو ایم کو ووٹ پڑتا تھا اور عوام جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتی تھی. مجھے خوشی ہوگی کہ وہ ثابت کریں, لیکن اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو پھر یہ ضرور ثابت ہو جائے گا کہ ووٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو نہیں, ایم کیو ایم کے بانی کو پڑتا تھا. اچھا, آپ جو ہیں وہ 2003 سے 2008 تک ایم این اے بھی تھے, اسی دور میں مصطفیٰ کمال بھی میئر بنائے گئے, تو آپ نے کیسا دیکھا مصطفیٰ کمال کو؟ وہ تو بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے شہر کو اپنے دور کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا. یہ لفظ بہت اچھا آپ نے استعمال کیا, ہم نے. انہوں نے شکر ہے, مطلب آپ نے جملہ یہ نہیں کہا میں نے. وہ ہم کا مطلب ہم تھے, ایم کیو ایم تھی, ایم کیو ایم نے تبدیل کیا. مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کا حصہ تھے, اور مصطفیٰ کمال صاحب از ویری انرجیٹک. رات کو 3 بجے بھی ہم نے مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ برج کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیرات کا کام کرواتے دیکھا, لیکن اس کے پیچھے ایک ویژن تھا. وہ ویژن میئر کا اپنا نہیں تھا, وہ ویژن الطاف حسین کا تھا. کیونکہ رات کو 3 بجے میں نے دیکھا, میں نے تھا, میں بھی تو کھڑا ہوا تھا. رات کو 3 بجے تو ایم پی اے بھی موجود ہوتا تھا. رات کو 1 بجے میں پانی کھلواتا تھا. سائٹ ایریا کے اوپر مرحوم کا انتقال ہو گیا, مسرور صاحب کا, اور باقی لوگ موجود ہیں. ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ رات کو 1 بجے میں پانی کھلواتا تھا سائٹ ایریا میں, مطلب سائٹ کے حبیب بینک کے اوپر, اور اپنے علاقے کے اندر جا کر کنفرم کرتا تھا. اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا, بٹن والا موبائل ہوتا تھا, اور میں جا کر معلوم کرتا تھا کہ پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا. تو میں تو مصطفیٰ کمال نہیں تھا, لیکن میرے پاس بھی ہدایت تھی, میرے پاس بھی کسی کا ویژن تھا. تو مصطفیٰ کمال صاحب اگر رات کو 3 بجے کھڑے ہوئے تھے تو وہ بھی اسی ویژن پہ کھڑے ہوئے تھے جس ویژن نے ووٹ لیا تھا. ہاں, وہ پرسنلی بہت انرجیٹک ہیں, وہ بہت, اس کا اپنا بہت اچھا ویژن ہے, وہ کراچی کے متعلق بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں, انالیسس بہت اچھا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ کہہ دینا کہ میں نے شہر کو بنایا مناسب نہیں ہوگا. آپ نے کہا نا ہم نے بنایا تھا. دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز میں بناؤں گا تو میں حوالے کس کے کروں گا؟ مجھے یہ بتائیے, میئر کے حوالے یا نہیں؟ میئر کے حوالے کریں گے نا. اب ہم آتے ہیں, لیاری ایکسپریس وے شمیم صدیقی صاحب کے پیسوں سے بنا, منسٹری آف کمیونیکیشن سے بنا, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے تو نہیں بنا. آج بھی اس کے اوپر موٹر وے پولیس ہے, لیکن اسے کلیم کرتی ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور مصطفیٰ کمال صاحب بتاتے ہیں کہ جی ہم نے بنایا. بنیادی طور پر وہ شمیم صدیقی نے بنایا. اس کے بعد ہم ناردرن بائی پاس کی بات کرتے ہیں. ناردرن بائی پاس وہ جو کہ اللہ بھلا کرے آپ کا سپر ہائی وے کو وہ کنیکٹ کرتا ہے لیاری اپنا ماڑی پور سے, جہاں پر ٹرکس وہاں پر آیا کرتے تھے, جو اب میرے خیال میں شاید ابھی بھی جو ہے وہ کوئی 40-50% استعمال ہوتا ہے, وہاں پر آتے ہیں. وہ 40 کلومیٹر سے زیادہ بڑی سڑک شمیم صدیقی کے جو ہے وہ منسٹری آف کمیونیکیشن کے ذریعے بنی. لیکن حوالے کس کی گئی؟ وہ حوالے کی گئی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. یہ شان سرکل کا بائی پاس, انڈر بائی پاس کس نے بنایا؟ یہ بابر غوری کے فنڈ سے بنا. ہم نے کس کے حوالے کیا؟ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. یہ قیوم آباد کا فلائی اوور کہاں سے بنا؟ یہ سب سے بڑا فلائی اوور ہے جو آپ دیکھیں, یہ جو 3 سائیڈڈ فلائی اوور ہے, یہ کس نے بنایا؟ نام لکھا ہوا ہے اتنا بڑا, KPT انٹرچینج. یہ کس نے بنایا؟ ہم نے یہ بنایا, یہ بابر غوری کے فنڈ سے بنا, لیکن حوالے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کیا گیا. یہ جو بن قاسم پارک بنا, جس کے لیے کہا گیا ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہے, کس کا فنڈ تھا؟ عشرت العباد صاحب کا فنڈ تھا, گورنر کے فنڈ سے تیار کیا گیا. کس کے حوالے کیا گیا؟ ہم نے حوالے کیا اللہ بھلا کرے آپ کا میئر کراچی کے.
ہم کس کے حوالے کریں گے؟ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کریں گے. سینکڑوں ہیں اپنا شعیب بخاری صاحب کے بنائے ہوئے کالجز، جو انہوں نے کالجز بنائے، نئے کالجز بنائے، اور نئے کالجز بنانے کے علاوہ انہوں نے کالجز کے اندر بلاکس بنائے. آپ جائیے سر سید گرلز کالج کے اندر آپ کو آڈیٹوریم بنا ہوا نظر آئے گا. آپ جائیے شہید ملت کالج کے اندر آپ کو نئے جو ہے وہ بلاک بنے ہوئے نظر آئیں گے. خورشید کالج کے اندر آپ کو بلاک بنا ہوا نظر آئے گا. آپ کو اورنگی ٹاؤن کے اندر ٹیکنیکل کالج بنا ہوا نظر آئے گا. ارے یہ اٹھا کے دیکھیں جس کو کارڈیو سینٹر ہم کہتے ہیں، یہ اٹھا کے دیکھیں سر، یہ ٹیم ورک تھا. یس یہ ٹیم ورک تھا. میں اس سے انکار قطعی نہیں کرتا کہ میئر کراچی نے اپنی محنت کی، لیکن یہ ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے، یہ اس ویژن کا کریڈٹ ہے جس نے شہر کو بنانے کا جو ہے وہ عہد کر رکھا تھا. اور یہ ضرور ہے کہ اس کو کسی کو تو چلانے کے لیے دینا تھا. لہٰذا ہمیں ایک فیس جس کے حوالے کرنا تھا. میں نے 5 ڈسپینسریز بنائیں بلدیہ ٹاؤن کے اندر، پاک کالونی کے اندر، میری بنائی ہوئی ڈسپینسریز میں نے کس کے حوالے کریں؟ میں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کریں. میرے پاس تو نہیں رہی. آئیے جائیے بلدیہ ٹاؤن کے اندر کوکن کالونی میں آپ کو ڈسپینسری نظر آئے گی، سرحد محلے کے اندر ڈسپینسری نظر آئے گی، گلشن غازی کے اندر ڈسپینسری نظر آئے گی. نان اردو اسپیکنگ علاقے میں وہاں پر بنی ہوئی ڈسپینسریز آپ کو ملیں گی. اس کے بعد آپ چلے جائیں، اللہ بھلا کرے، اسکول بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کالج بنا ہوا نظر آئے گا. شعیب بخاری صاحب کے فنڈ سے اس کالج کو مکمل کیا گیا. ہم نے کس کے حوالے کیا؟ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے حوالے کیا، ان کو چلانے کے لیے دیا، سندھ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے کالجز دیے. ہاں یہ ضرور ہے ان کا دور تھا، ان کا کریڈٹ ہے، لیکن یہ میرا خیال میں تھوڑا سا زیادتی ہوگی کہ اگر کوئی فرد واحد اس کو اون کرے. یہ ٹیم ورک تھا، اور اس ٹیم ورک کے نتیجے میں شہر کراچی جو ہے وہ دنیا کے تیز رفتار ترین ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہوا. اگر مصطفیٰ کمال صاحب وہ سب کچھ کام کر رہے تھے تو اس کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی کوششوں سے پہلے وہ ویژن تھا جس نے انہیں میئر بنایا. وہ خود میئر نہیں بنے تھے، واضح رہے، وہ خود میئر نہیں بنے تھے. ان کو کسی نے میئر نومینیٹ کیا تھا. ان کو میئر بنانے کے لیے جو کراچی کے 400 کونسلروں نے ووٹ دیے تھے، مصطفیٰ کمال کو نہیں دیے تھے، اس ویژن کو دیے تھے جس نے انہیں میئر بنایا تھا. اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر کراچی کے 18 MNAs کام کر رہے تھے تو وہ مصطفیٰ کمال کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ اس ویژن کے لیے کر رہے تھے جنہوں نے ان کو میئر بنایا تھا. اچھا دیکھیں، اب جو ایم کیو ایم نے ٹکٹ جاری کیے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، اس میں بہت زیادہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو اندرونی طور پہ اختلافات آ رہے ہیں، لوگ جو یونٹ کے لوگ ہیں، سیکٹر کے لوگ ہیں، وہ پسند نہیں کر رہے ہیں جن کو ٹکٹ دیے گئے. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس علاقے کا نہیں ہے، اس کو اس علاقے سے کیوں دیا گیا، یہ تو سارے پیسے والے لوگ ہیں جو کہ اپنی انتخابی مہم کو رن کر سکیں. ویسے ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو دیا ہو جو اپنا الیکشن کا خرچہ جو ہے وہ خود اٹھائیں. ماضی میں بھی کیا ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ایم کیو ایم نے جو کہ پیسے والے تھے، یا مختلف طبقہ ہائی فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دیے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کے سوال کے 2 حصے میں ایک حصے پہ بات کروں گا. موجودہ ٹکٹ جو جاری کیے گئے کن لوگوں کو کیے، میں نے اسٹڈی نہیں کیا، میں نے پڑھائی نہیں، مجھے علم نہیں ہے کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. انہوں نے اپنی دانست میں اچھے فیصلے کیے ہوں گے. عوام اب ان فیصلوں کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی ہے عوام کے ہاتھ میں. تو میرے خیال میں 8 فروری کی رات 9 فروری تک اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹکٹ صحیح لوگوں کو جاری کیے گئے تھے یا نہیں. میرے خیال میں یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں. دوسری بات یہ کہ سابقہ دور میں تو یہ آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. میں تو اسکول ٹیچر تھا، مجھے گھر سے بلا کے الیکشن لڑوا دیا. میرے پاس ویسٹ کوٹ نہیں تھی، مجھے ویسٹ کوٹیں اپنے دوستوں سے مانگنی پڑی. مجھے تو جو ہے وہ موٹر سائیکل تھی میرے پاس، میں نے بننے کے بعد بھی موٹر سائیکل پر گورنر ہاؤس پہنچ گیا. مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے، میں ایئرپورٹ چلا گیا موٹر سائیکل پہ. آپ میری بات چھوڑیں، اللہ بھلا کرے آپ کا حکیم محمد سعید کے کیس میں نامینیٹڈ 13 سال تک قید و بند کی سختیاں برداشت کرنے والے عامر اللہ کی سگی بہن شبینہ طلعت اسکول ٹیچر ہیں. MNA بننے کے بعد میں یہ عرض کروں، پہلے نہیں بعد میں 10 سال ہو گئے اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے وہ اسکول میں پڑھا رہی ہیں، اور وہ پرائیویٹ اسکول کے اندر ٹیچر ہیں. حیدرآباد سے خالد وہاب صاحب پروفیسر تھے. آپ نے عبد الوسیم صاحب جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کی میرے خیال میں رابطہ کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، وہ پرائیویٹ جاب کر رہے تھے، وہ پرائیویٹ جاب کرتے ہوئے آئے تھے. اسی طرح نوکری کرتے ہوئے، مطلب اپنا گھر چلاتے ہوئے آئے تھے. مڈل کلاس میں بھی لوور مڈل کلاس. آپ پرویز قریشی کو حیدرآباد سے اٹھا لیجئے، وہ فیکٹری کا سپروائزر تھا، غریب آدمی. وہ فیکٹری کا سپروائزر تھا، بعد میں جا کے فیکٹری کا سپروائزر بنا.
آپ پہلے شخص کو اٹھا لیجئے جو 88 کے اندر الیکشن لڑتے ہیں، اور میں ریکارڈڈ کہہ دوں کہ مجھ سے وہ لفظ کی غلطی ہوئی تھی پچھلے والے میں، نام کی میں نے کہا ادریس نہیں، فرید نام تھا، آپ نے دیا، وہ درزی تھا غریب، آپ نے اسے ٹکٹ دیا، وہ جیت گیا، وہ جیتنے کے بعد دوسرے دن اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے سوٹ سی رہا تھا، بولے یہ رہ جائیں گے اگر میں اس چکر میں رکھ گیا تو اس کے سوٹ کون پورے کرے گا۔ میں کوٹ کرتا ہوں، بلدیہ ٹاؤن کا نام آپ نے لیا، بلدیہ ٹاؤن کا نائب ٹاؤن ناظم زاہد محمود، ضرور میرا پیغام آپ کے بلدیہ کے لوگوں تک جانا چاہیے کہ زاہد محمود جب گئے تھے اس وقت بھی وہ درزی کا کام کرتے تھے، نائب ٹاؤن ناظم بننے کے بعد آج بھی اس کے گھر کے نیچے ایک دکان موجود ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کے کپڑے سی رہا ہے، اور اپنی سیکٹر کمیٹی میں آنے کے بعد بھی وہ اپنا دوپہر کا اور رات کا وقت جو ہے وہ لوگوں کے محلے کے کپڑے سی کر اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں۔ لوور مڈل کلاس بھی نہیں، اس میں بھی لوور مڈل کلاس، میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ بتاؤں گا، بھری پڑی ہیں میرے پاس ایگزامپلس، جہاں پر لوگوں کو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ارے پتھر کو شناخت دے دی جیت گیا، انہوں نے اسکول سے بلایا، اس کو ٹکٹ دے دیا، اس کو دیکھا، انہوں نے میرٹ ایک رکھا تھا، ایم کیو ایم کا وفادار ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے، لوگوں میں اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، لوگوں میں اس کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے، یہ عوام اسے قبول کرے۔ عوام الطاف حسین کو قبول کرتی ہے تو عوام الطاف حسین کے نمائندے کو اس وقت قبول کرے گی نا جب وہ الطاف حسین کی تربیت لے کر سامنے آئے گا۔ ایم کیو ایم ایک ٹرینڈ سیٹر ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو اس جاگیردارانہ اور وڈیرہ شاہی سسٹم میں جو ہے وہ اپنی اسمبلی کی سیٹ خرید نہیں سکتے تھے، ان کے پاس انتخابات لڑنے کے لیے ریسورسز نہیں تھے، لیکن وہ پاکستان کے بالا ایوانوں تک پہنچے اور انہوں نے وہاں پر اپنی موجودگی کا احساس کیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے پیپلز پارٹی نے خواجہ سہیل منصور کو ٹکٹ دیا ہے، ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ رہے، طویل عرصے رہے، اسی طرح رضا ہارون اب آئے ہیں، انیس ایڈوکیٹ آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی میں کوئی پوزیشن لے سکے گی؟ سر یہ مائک اس سے جڑا ہوا ہے نا، ایسے پوچھ رہا ہوں، یہ چھوٹی والی نوب سے نوب نکال دیں، مائک ادھر، یہ ادھر، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہا میں نے، تو یہ اتنے بڑے سسٹم کو اس نے جوڑا ہوا ہے نا، بات ختم ہو گئی سر۔ کوئی گریویٹیشنل فورس تھی نا جس نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا، کہ جب کوئی کونسلر بھی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2005 کے الیکشن کے اندر میں نے کراچی کی ایک جماعت کے صوبائی صدر کو میں نے فون کیا اور میں نے ان سے کچھ انتخابات کے حوالے سے بات کی جب ناظمین کے الیکشن ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے کتنے کونسلر ہیں؟ میں نے کہا 54۔ کہنے لگے وہ تو آپ کے لیے ہیں نا۔ میں نے کہا 5 ہو جائیں گے، 3 نہیں ہوں گے، یہ الطاف حسین کا ٹکٹ ہے۔ اور اس کے بعد 64 نکلے۔ ہمیں 10 لوگوں نے جوائن کیا، علل اعلان جوائن کیا، ہمارا کوئی شخص نہیں گیا۔ تو کوئی گریویٹیشنل فورس ہے، کوئی کشش ثقل ہے جو اس زمین کو چلا رہی ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس ایسی ہوتی ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ آپ اس فورس کو ہٹا لیں گے تو لوگ بکھر جاتے ہیں۔ موجودہ پاکستان میں ہے کوئی ایسی فورس؟ میں نے کہا نا 8 فروری کو فیصلہ کرنے دیں، 8 فروری کو عوام ثابت کرے گی کہ انہوں نے اس گریویٹیشنل فورس کو قبول کیا نہیں کیا۔ جو بھی گریویٹیشنل فورس اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے ہو، میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے رائے دینی چاہیے، عوام فیصلہ کرے گی۔ عوام نے اگر اس گریویٹیشنل فورس کی سبسٹیٹیوٹ کو قبول کیا تو یہ عوام کا حق ہے، اور اگر نہیں قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹی سی نوب ہے نا، اس نے اس پورے سسٹم کو بنا رکھا ہے۔ آپ کو اس چھوٹی سی نوب کو دوبارہ تلاش کرنا پڑے گا تاکہ اس سسٹم دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ اچھا دیکھیے، کراچی جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ آ کر اب رہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا کہ ایم کیو ایم نے اتنی زیادہ نمائندگی دی ہو جتنی کہ ہمیں آج کل نظر آتی ہے۔ پہلی دفعہ الآصف پر ایم کیو ایم کا جھنڈا لگا ہے، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کماڑی کے جو اندر کے اندرونی علاقے ہیں وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کا جھنڈا لگا ہے، اور بہت زیادہ کمیونٹی کے لوگ، جس طرح
طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلدیہ سے راجہ اکرم کو جو ہے ایم کیو ایم نے جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے. تو اب تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ جو لوگ بھی اس شہر میں رہ رہے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان ان کو اون کر رہی ہے اور ان کے نمائندگان کو, ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دے رہے ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں. تو ماضی میں یہ چیز نہیں دیکھنے میں آئی. الاسف یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے؟ ایسے ہی تھوڑا سا 10 کلومیٹر ہو. اور گلگت بلتستان وہ تو 1400-1500 کلومیٹر. وہاں پر بھی تو الطاف حسین کا جھنڈا لہراتا رہا اور ہم نے تو وہاں پر بھی سیٹیں جیتیں. تو پرسیپشن غلط ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا. ہم تو کشمیر کا الیکشن بھی جیتے ہیں, ہم نے تو گلگت بلتستان کے اندر بھی الیکشن جیتا ہے, وہاں جا کر الیکشن جیتا ہے. یہ تو الاسف تو بس میں بھی چلے جائیں گے, وہاں پر تو جا کر ان پہاڑوں کے اوپر گھومنا اور پہنچنا, وہاں تو کوئی مہاجر جا کر الیکشن نہیں لڑ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کی روٹس پہلے سے موجود تھیں اور اسی بات سے تو خوفزدہ تھے, جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا کہ کراچی سے باہر نکل کر کے سب جگہ پھیل گئے. اور مڈل کلاسیے اگر قومی اسمبلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں, مڈل کلاسیے اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر شوگر ملیں اور باقی چیزوں کے جو بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اور جو سرمایہ دار ہیں, پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اسی سے تو روکنا تھا. میں آپ کو اور چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. نثار پنور کا نام, وہ ایک نان اردو اسپیکنگ تھے. نبیل گبول صاحب کو بھی الیکشن میں ٹکٹ دیا گیا, نان اردو اسپیکنگ تھے. یوسف منیر شیخ کو ملیر سے الیکشن لڑوایا گیا, وہ بھی نان اردو اسپیکنگ تھے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کو اور بہتر بنانا ہوگا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. نہیں, بلدیہ ٹاؤن کے اندر, اتحاد ٹاؤن کے اندر, جہاں پر ایم کیو ایم کا ایک اردو اسپیکنگ کارکن موجود نہیں تھا, وہاں پر چیئرمین اور ایک پورا کا پینل ایم کیو ایم جیتتی ہے نان اردو اسپیکنگ لوگوں کو نامینیٹ کر کے. ایم کیو ایم جو ہے وہاں پر یو سی 5 کے اندر اردو اسپیکنگ علاقوں کے اندر نان اردو اسپیکنگ لوگوں کو شامل کرتی ہے. بلدیہ ٹاؤن کے اندر یو سی 7 کے اندر رابطہ کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل ہوئے, یوسف شاہوانی اور اللہ بھلا کرے آپ کا ایک اور نام وقار تھے فرام کوئٹہ سے, یوسف شاہوانی تھے, اور مجھے ابھی نام یاد آتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب سرحد محلے کے برابر میں رہتے تھے, کارکن تھے, اس کے بعد کونسلر بنے, پھر اس کے بعد وہ ماشاءاللہ رابطہ کمیٹی تک گئے. نان اردو اسپیکنگ تھے. ہم نے اپنے اردو اسپیکنگ علاقوں کے اندر ان کو شامل کیا. نان اردو اسپیکنگ علاقوں کے اندر پرچم, سر میرا تو حلقہ تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم اگر چلے جائیں یو سی 9 سائٹ ٹاؤن کی طرف, نان اردو اسپیکنگ علاقہ ہے, وہاں پر ایم کیو ایم نے جو ہے وہ اچھے خاصے ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. ہمیں میٹرو ویل کے اندر بھی ایم کیو ایم کے پرچم لگے ہوئے نظر آئے, سائٹ ٹاؤن کے اندر بھی لگے ہوئے نظر آئے, ہارون آباد کے اندر بھی لگے ہوئے نظر آئے, کیماڑی میرا حلقہ تھا وہاں پر لگے ہوئے نظر آئے, بھٹشا کے اندر لگے ہوئے نظر آئے. وہ تمام علاقے جو کہ نان اردو اسپیکنگ علاقے تھے, نیول کالونی کے اندر لگے ہوئے نظر آئے. پورے بلدیہ ٹاؤن کے اندر, کیماڑی ٹاؤن میں آپ آگے بڑھنا شروع کریں, ارے مین شیرشاہ کا جو علاقہ ہے جسے پنکھا ہوٹل کے قریب کہتے ہیں, پورا کا پورا نان اردو اسپیکنگ 80% نان اردو اسپیکنگ علاقے کے اندر چیئرمین ہم اپنا لے کر آتے ہیں اور ہم وہاں سے الیکشن جیتتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ پرسیپشن ہے کہ شاید ہمارے پاس صرف یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ایم کیو ایم نے 2005 کے بلدیاتی انتخابات کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ نان اردو اسپیکنگ لوگوں کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا اور وہ جیتے. ایم پی ایس کی سطح پر, ایم این ایس کی سطح پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہیر سوہو باجی, وہ نان اردو اسپیکنگ ہے. میں آپ کو ایک ایک کر کے کریں, وہ ڈاکٹر محمد علی بروئی, وہ نان اردو اسپیکنگ ہے. ایسا نہیں ہے, وہ سینیٹر تھے. تو میں نے آپ کو سینٹ کی سطح پہ بھی بتایا, کونسلر کی سطح پہ بھی بتایا, ایم پی کی سطح پہ بتایا, ایم این اے کی سطح پہ بتایا, ٹکٹس کی سطح پہ بتایا, علاقوں کی سطح بتایا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ ٹرینڈ, اس کی بنیاد بھی الطاف حسین نے رکھی تھی. ہاں, آج اس کو دوبارہ یوں کہہ لیں اگر کہ اس کو ری سٹارٹ کیا جا رہا ہے, اس کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ خوش آئند بات ہے. آپ بانی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بانی بہت ایکٹیو تھے, پابندیاں نہیں تھیں, تو اس وقت شہر میں کرائم کا ریشو بھی بہت زیادہ بڑا ہوا تھا, ٹارگٹ کلنگ, آئے دن کی ہڑتالیں, لوگ بہت پریشان تھے. اور جب سے وہ معاملہ ختم ہوا ہے تو شہر میں اب ہڑتالیں نہیں ہیں, اس طریقے کی روزانہ کی 14 جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, بوری بند لاشیں نہیں ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں اس میں نا. آپ بحیثیت صحافی یہ مانتے ہیں کہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے؟ میں یس یا نو کا جواب مانگوں گا آپ سے, اور یہ آنیسٹ جواب ہونا چاہیے. ٹارگٹ کلنگ تو کم نہیں سر, آپ نے کرائم ریٹ کی بات کی ہے, ٹارگٹ کلنگ میں ایک ایک چیک کر کے چیز پہ بات کریں گے. کرائم ریٹ کم ہوا یا بڑھا ہے؟ کرائم ریٹ تو بڑھا ہے.
دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی سر، آپ نے خود جواب دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری، آپ صحافی ہیں اور آپ کا حق ہے کہ آپ چیزوں کو فلوٹ کریں، اور اسی طرح چیزوں کو جب آپ پراپرلی انالائز کریں گے تو اگر بانی کو 7 سال ہو گئے ہوئے، 7 سال سے تو موجود نہیں ہیں، لیکن کرائم ریٹ بڑھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی موجودگی میں کم تھا. پہلے تو یہ طے ہو گیا. اچھا جی، ہڑتال نہیں دیکھیں اب یہاں پر جو ہے نا، دیکھیں اس زمانے میں تو کلنگ بہت تھی، میں وہی اب وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے. اب آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ اسنیچنگ بہت ہے، چوری بہت ہے، گاڑی چرائی جا رہی ہے. نہیں یہ بھی ہے، لیکن نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اچھا اسنیچنگ میں مار وار دیتے ہیں، نہیں وہ لیکن وہ ریشو پھر بھی کم ہے اس ریشو سے جو کہ ماضی میں ہوتا تھا. میں وہی تک آ رہا ہوں نا، میں بنیادی طور پر آ رہا تھا. میں نے آپ سے کہا کرائم ریٹ ایک الگ چیز ہے، اور اب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں کلنگ کی، اور ہم بات کرتے ہیں ہڑتالوں کی. ہڑتال کیوں کرتے تھے؟ مختلف وجوہات تھیں. مختلف وجوہات نہیں تھی سر، ایک ہی وجہ تھی، کارکن مارا جاتا تو ہڑتال کرتے تھے ہم، اور کسی چیز. اور جو کراچی میں رہنے والے انہی لوگوں کی گاڑیاں جلائی جاتی. میں جاتی نے یہی کہا کہ ہم ہڑتال کرتے کیوں تھے، ایک ایک کر کے ریزن لے کے چلتے نا. ہم بالکل ہڑتال کرتے تھے کسی کارکن کے مارے جانے پر، ٹھیک ہے، اور اس کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر. ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ایم کیو ایم نے جتنی بھی اسٹرائک کری ہیں وہ اس وقت کی ہیں. اچھا یہ آپ مانتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم اسٹرائک کرتی تھی؟ بالکل کرتی تھی. ایم کیو ایم اس وقت کرتی تھی وہ اپوزیشن میں تھی. تو پہلے تو یہ بھی لوگوں کو بتائیے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں 30 سال سے ایم کیو ایم گورنمنٹ میں ہے، آپ انہیں بتائیں کہ 30 سال میں سے 18 سال اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر اس نے استعفے دے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. 30 سال کی تو کہانی ہے خالی کہ ہم الیکشن لڑتے ہوئے آئے. 30 سال میں سے 18 مہینے کے اندر 11 مہینے جو ہے وہ ایم کیو ایم اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر جو ہے احتجاج کرتی ہے، آپ اسے 18 مہینے گورنمنٹ کا حصہ بنا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس کے اسکول اسٹیٹس الگ ہونے چاہیے. ایم کیو ایم نے اسٹرائک کی ہمیشہ اس وقت کی نا جب وہ اپوزیشن میں ہے، اور جتنی اسٹرائکس کری جو آپ کو بھی یاد ہیں، لوگوں کو بھی یاد ہے، اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم اس وقت اپوزیشن میں تھی. تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے گورنمنٹ میں نہیں ہے. اور آگے چلتے ہیں جناب. جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا اور آپ کے خیال میں انصاف نہیں ہوتا، تو پھر ایک شخص کو آپ 126 دن کے لیے کنٹینر کے اوپر بیٹھنا تو گوارا کر لیتے ہیں. وہ پورا اسلام آباد بند کر دیتا ہے، رات کو کانسرٹ ہوتا ہے اور صبح جو وہ بند ہو جاتا ہے، علاقے بند رہتے ہیں. وہ تو آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن ایم کیو ایم اگر ایک دن کے لیے یہاں پر کاروبار روک دیتی تھی، وہاں پر اسکول کے بچے مہینوں نہیں جا سکے، مہینوں وہاں پر ان کے اسکول نہیں کھل سکے، ان کے علاقے بند رہے، ان کی چیزیں بند رہیں، اس وقت تو کوئی بری بات نہیں لگی 126 دن تک. کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ میڈیا کے لیے وہ ایک دکھائی جانے والی ایک پازیٹیو چیز تھی، یا ان کو جو ہے وہ اس سے ریٹنگ مل رہی تھی، اس کو دکھایا جا رہا تھا. لیکن اگر اسلام آباد کو بند کرنا جرم ہے، کراچی کو بند کرنا جرم ہے، تو اسلام آباد کو بھی بند کرنا جرم تھا. یہ بھی طے ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بھی طے ہو جانا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے جتنی اسٹرائکس کی تھی، کیا ان اسٹرائکس کے کرنے پر وہ مجبور تھی یا خوشی سے کرتی تھی؟ ہمارے کارکنان مارے گئے، ہمارے کارکنان مسنگ ہیں. آج آپ بلوچستان کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کو دیکھتے ہیں، ان کو انصاف ملا؟ اگر نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی انصاف کی تلاش میں وہاں پر بیٹھی ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کب واپس جانا پڑے. اگر آپ نے بلوچستان میں مارے جانے والے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دیا ہوتا تو وہ اسلام آباد تک نہیں پہنچتے. اگر آپ نے ان کو انصاف دیا ہوتا تو وہ جا کر وہاں سے پیدل چل کر اسلام آباد تک پہنچ کر احتجاج نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ایم کیو ایم اسٹرائک کر رہی ہے، بلوچ اسٹرائک کر رہے ہیں، انٹیریئر سندھ کے اندر اگر اسٹرائک ہو رہی ہے، پنجاب میں کسی بھی جگہ پر اگر احتجاج ہو رہا ہے، تو آپ اس روٹ کاز کو ختم کریں. اب آتے ہیں ہم کلنگ کے اوپر. ٹھیک ہے جی، کلنگ سر پولیٹیکل ورکرز کی کلنگ ہوئی. یہ ون سائیڈڈ نہیں تھی، یہ ٹو سائیڈڈ تھی، ایک طرف نہیں تھا. ایم کیو ایم کا کارکن بھی مارا جا رہا تھا، لیکن تھا کیا؟ ہماری بدنصیبی ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اگر ایک شخص مارا جاتا تھا کراچی کے اندر تو اس کو 300 مرتبہ اس کی خبر چلائی جاتی تھی. لیکن یہی لوگ جب پنجاب کے اندر مارے جاتے ہیں، یہی لوگ جب وہ کسی اور شہر میں مارے جاتے ہیں تو اس کو اتنی ہائپ کریٹ نہیں کی جاتی. اگر یہ کرائم ریٹ آج بڑھا ہے، میرے بچے مارے جا رہے ہیں، میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر میرے جن بچوں کی لاشیں آج مل رہی ہیں ان کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے. وہ پولیٹیکل گراؤنڈ پر اگر مارے جاتے تھے، آپ نے کہا 14 لاشیں ملتی تھیں. سر میرے شہر کے اندر تو موبائل چھیننے میں 6-6 8 لوگ بچے روزانہ مار دیے جاتے ہیں. کسی کو برا نہیں لگتا؟ آپ اسے کلنگ نہیں کہتے؟ جان جاتی ہے. اگر سیاسی بنیاد پر مار دیا گیا تو جان گئی. اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں سر آگے. بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. کتنے لوگوں کو ایم کیو ایم تو 7 سال سے باہر ہے نا، کتنے لوگوں کو ان پر سزائیں ہوئی؟ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا ایم کیو ایم نے مارا.
آئیے بات کرتے ہیں حکیم محمد سعید کا 13 سال کیس چلاتے ہیں، باعزت بری. آپ ان 13 سال میں جن لوگوں کے اوپر آپ نے کیس چلایا آپ ان کی عزت واپس دیں گے؟ آپ ان کی 13 سال واپس دیں گے؟ آپ نے کہا کہ جی تکبیر کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب ایم کیو ایم نے مارا، کیا اس کا کوئی ایک شخص جو ہے وہ کورٹ کے اندر پیش کیا گیا؟ میجر کلیم کیس کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے؟ کوئی ایک شخص تو پیش کریں، آپ کوئی ایک چیز تو پیش کریں سامنے. آپ لے کر آئیں چلے جی ہم آگے چلتے ہیں. ولی بابر کیس میں کس کو سزا ہوتی ہے؟ کون جاتا ہے، کون پکڑا جاتا ہے؟ وہ جو خاتون ماری گئی تھیں، یہ اورنگی ٹاؤن کی جن خاتون کا انتقال ہوا، امجد صابری کا انتقال ہوا، جو مارا گیا آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ ایک عدد آپ نے ٹکٹ چلا دیا، جناب ایم کیو ایم کے دہشت گردوں نے مار دیا. ارے ایم کیو ایم تو جو ہے وہ گری ہوئی گائے کی طرح زمین پہ پڑی ہوئی تھی. کتنے لوگوں کو آپ نے کورٹ میں لے جا کے ثابت کیا کہ یس دے آر belong to ایم کیو ایم and they are killers of these innocent people. آپ کے پاس اختیار ہے، تھا، پاکستان کے اداروں کے پاس اختیار، پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں کے پاس اختیار، پاکستان کے میڈیا کے پاس اختیار. ارے آپ اٹھائیں، آپ چلائیں اور لے کر جائیں ان کو کورٹ میں. آپ بھی ایک سٹیزن ہیں، آپ خود بھی، پاکستان کے میڈیا کے لوگ بھی پاکستان کے لیگل سٹیزن ہیں. آپ اٹھائیں کہ اس شخص نے قتل کیا تھا، کورٹ میں لے کر جائیں، لٹکائیں. سر میڈیا ٹرائل نہ کریں. اس وقت جو کلنگز ہوتی تھی کتنے لوگوں کو، ایم کیو ایم کے لوگوں کو اس میں سزائیں ہوئی. اب تو 7 سال سے ہم باہر ہیں. پہلے کہا جاتا تھا جی ہم ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے. ارے ہم تو خود مرے پڑے ہیں، ڈرے دبکے ہوئے کونے میں پڑے ہوئے. اب کون سا خوف ہے؟ ارے ہمارے لوگ جا کر مختلف پولیٹیکل پارٹیوں میں ثابت ہو رہے ہیں، اب تو کوئی خوف نہیں ہے نا. تو سر نکالیں ان لوگوں کے قاتلوں کو. آپ نے کہا کہ جی پولیس افسران کو مارا جاتا تھا، آپ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کو مارا جاتا تھا. ارے ان کے لوگ کبھی لائیں کہ کتنے لوگوں کے کیس رجسٹرڈ ہوئے، کتنے لوگوں پر کیس چلا، کتنے گرفتار ہوئے، اور کتنے ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. سر آپ نے ملائن کیا. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ سیاسی طور پر آپ نے دہشت گرد قرار دینے کے لیے ہر طرح کا آپ نے زور لگایا، لیکن کراچی کی عوام نے اس کو اس رنگ میں قبول نہیں کیا. اگر کراچی کی عوام نے قبول کیا ہوتا تو ہر اگلے الیکشن کے اندر اس سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے. نہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشنز میں ٹھپے لگائے جاتے تھے اور اتنی زیادہ خبریں اس حوالے سے ہیں؟ اسی پوڈ کاسٹ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کراچی سے جیتے تھے، ٹھپے لگے تھے یا ووٹ پڑے تھے؟ اب یہ تو ادارے بتائیں گے. نہیں، آپ نے سوال کیا تھا جیتے تھے، یو ہیو ڈکلیئرڈ. ٹھپے لگے تھے یا جیتے تھے؟ مجھے ایک ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. دیٹس اٹ. اگر خان صاحب نے ووٹ لیا تھا، ایم کیو ایم بھی ووٹ لیتی تھی. انہوں نے ٹھپا لگایا تو ایم کیو ایم بھی ٹھپے لگاتی تھی. نواز شریف صاحب اگر پنجاب میں جیت رہے ہیں، آپ بولیں ٹھپے لگاتے ہیں، ہم مان لیں گے کہ ہم بھی ٹھپے لگاتے تھے. آپ بولیں زرداری صاحب جو ہے وہ سندھ کے اندر ٹھپے لگا کے جیتتے ہیں، کہیں ریکارڈ کے اوپر لوگوں کے سامنے جانا چاہیے، ہم مان لیں گے کہ ہم ٹھپے لگاتے تھے. آپ کہیے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ خان صاحب نے دھاندلی کر کر جو ہے وہ ہر ایک کو بدماشی کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اپنے ووٹ ڈلوائے. آپ کہیے کہ انہوں نے بدماشی کر کے ووٹ لیا تھا، ہم مان لیں گے ہم نے بھی کیا تھا. اور اگر ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا ووٹ پڑا ہوا ووٹ اور ہمارا ٹھپا، تو سر آپ کا کتا ٹامی، ہمارا کتا کتا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے جو ماضی میں کراچی میں کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں یہ باقاعدہ الطاف حسین صاحب کی تائید سے ہوتی تھی؟ کون سی وجہ کرمنل ایکٹیویٹی آپ کہتے کسے ہیں؟ جس میں آپ بہت ساری چیزوں کو لے سکتے ہیں، جیسے ٹارگٹ کلنگ ہے اور جو دیگر چیزیں. یہ سوال ریپیٹ ہو گیا، لیکن چلیں اور آگے چلیں. اور کون سی کرمنل ایکٹیویٹی؟ اسنیچنگز وغیرہ ہو گئی سب. گڈ. سر یہ جو آج کل اسنیچنگ ہو رہی ہے، پھر اس کے پیچھے میں مان لوں کہ جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے خان صاحب تھے، ان کی مرضی سے ہو رہی ہے. انہوں نے ایسے لوگ چھوڑ دیے ہیں یہاں پر، وہ ہیں بھی غیر مقامی، اور انہوں نے یہاں پر ایسا لا کر وہ فکس سٹ والا سسٹم لگا دیا ہے کہ ہمارے بچے روزانہ مارے جا رہے ہیں اردو اسپیکنگ، اور یہ غیر مقامی درندے جو ہیں وہ یہ میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. میں مان لوں کہ یہ خان صاحب کے حکم پر ہو رہی ہے، مان لیجئے. دیکھیں جی اگر میرے الطاف حسین کے حکم پر وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو پھر یہ 4 سال تک جو کچھ ہوتا رہا، پھر آپ یہ بھی مانیے کہ 9 مئی عمران خان کے حکم پر ہوا تھا، ماننا پڑے گا آپ کو. آپ کہیے یس. آپ پھر اس کے اوپر نا یاد رکھیے گا الطاف حسین کو بھی کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا کسی بھی جگہ پر کہ اس کے حکم پر ہو رہی ہے. تو اگر یہی پرسیپشن ہے تو پھر کہیے کہ عمران خان صاحب کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ کراچی کے اندر جتنا بھی یہ غیر مقامی جو ہے وہ ایلیمنٹ میرے بچوں سے موبائل چھین رہا ہے اور ان کو قتل کر رہا ہے، دے آر ریسپانسبل. آپ کہیے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کے حکم سے ہو رہا ہے. میں تو نہیں ہوں 7 سال سے. اگر یہ کرمنل ایکٹیویٹی آپ نے کہا اسنیچنگ اور جناب موبائل چھیننا، گاڑی چھیننا، قتل و غارت گری، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چوری ڈکیتی، اگر ان کے حکم سے ہوتی تھی
کیونکہ ٹارگٹ کلنگ کا تو میں جواب دے چکا. اگر حکم سے ہوتی تھی تو پھر آج ہونے والی تمام ٹارگٹ کلنگ جو ہے ان تمام لوگوں کے حکم سے ہو رہی ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہیں یا پچھلے 7 سال سے برسر اقتدار رہے. آپ کو ماننا پڑے گا, ورنہ الطاف حسین کو آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. اچھا, میرے آخری بس آپ سے 2 سوال. کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اب تو دیکھیں یہاں پر صرف اردو اسپیکنگ نہیں ہے, اب تو بہت سارے اور لوگ آئے ہوئے ہیں اور مستقل باشندے ہیں, یہیں پیدا ہو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو اب اس کا مسائل کا حل کیا ہے؟ MQM پاکستان لائی ہے خود مختار اضلاع. دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کراچی کے مسائل کا حل بنیادی طور پر ضلعی حکومتوں میں ہے, بلدیاتی حکومتوں میں ہے. کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ MPs MNAs حل نہیں کر سکتے. کراچی کا مسئلہ حل کرے گا کراچی کا میئر. اور کون سا میئر؟ جو با اختیار میئر ہوگا. میں ایسے پوچھ لیتا ہوں نا آپ سے کہ سر کراچی KBCA تھا, وہ SBCA کیوں بن گیا؟ کراچی کراچی بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی, یہ KBCA کراچی بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی نام سندھ بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی کر دیا, لیکن ڈومین کراچی رہا. SBCA حیدرآباد کے اندر لاڑکانہ میں دادو کے اندر کارروائی کیوں نہیں کر سکتی؟ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ میئر کراچی کے انڈر میں ہونی چاہیے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین وزیر بلدیات کیوں؟ اس کا چیئرمین جو ہے وہ کراچی کا میئر ہونا چاہیے. آپ کراچی کے میئر کا اختیار تو دیں. کراچی کا میئر 37% کراچی کے اوپر حکومت کرتا ہے, 37%, 63% کراچی جو ہے وہ میئر کراچی کے انڈر میں نہیں ہے. آپ اسٹیل مل کا علاقہ اٹھائیں, میئر کراچی کے انڈر میں نہیں ہے. آپ کنٹونمنٹ ایریاز اٹھائیں, چاہے وہ آپ مسرور والا اٹھائیں, ڈیفنس والا اٹھائیں, یا آپ فیصل والا اٹھائیں, آپ کہیں کے بھی اٹھائیں, کنٹونمنٹ ایریاز ان کے انڈر میں نہیں ہیں. ایکسائز کی زمینیں الگ ہیں, ان کے انڈر میں نہیں ہیں. آپ آئیے سر, میں سائٹ ایریا آپ کو دکھاتا ہوں, جس کو سائٹ ایریا آپ کہتے ہیں, سندھ انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل ایرا جو انہوں نے بنایا, اس جگہ پر میئر کراچی کھدائی نہیں کر سکتا. وہ آپ کا بلدیاتی منسٹر اس کی اجازت دیتا ہے, نہیں کر سکتا. جو ہے وہ لیبر منسٹر اس کی اجازت دے گا. گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں ہے, وہاں پر پانی کی لائن نہیں ڈال سکتا, وہ ان کے انڈر میں نہیں ہے. پھر آپ کو کراچی کے میئر کو با اختیار بنانا پڑے گا. آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو ہے وہ چیئرمین آپ میئر کراچی کے انڈر میں دیں. چھوڑے سر, سب سے بڑا کام آپ کراچی پولیس چیف میئر کراچی کے انڈر میں ہونا چاہیے, لوکل پولیس ہونی چاہیے. دیکھیں جی, عابد صاحب یہاں پر انسپیکٹر ہیں, عابد صاحب باہر نکل کر رشوت لیتے ہیں, اور جب اپنے گھر جائیں گے تو ان کے بیٹے کو محلے والے کہیں گے وہ تیرا باپ رشوت لیتا ہے, اس کو بول پیسے کم لیا کر. میری اولاد مجھے ذلیل کر کے کہے گی ابا کو تھوڑا سا ہماری عزت کا خیال کریں, میں اپنے بچوں کی عزت کی وجہ سے پھر رشوت نہیں لوں گا. میری بیٹی کی شادی یہاں پر نہیں ہوگی, رشتہ نہیں ہوگا, لیکن میں یہ کام جا کر اگر کوئٹہ کروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں کوئٹہ میں تو یہ کام کر سکتا ہوں. ارے کراچی کے اندر کراچی کا پولیس چیف میئر کراچی کے انڈر میں ہونا چاہیے. کراچی کے اندر جو پولیس ہے وہ میرے شہر کراچی کے بچوں کی ہونی چاہیے. کراچی کا ڈومیسائل, یاد رکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو اسپیکنگ, کراچی ڈومیسائل, اردو اسپیکنگ, نارتھ اردو اسپیکنگ میرٹ پر لے کر آئیں, پڑھے لکھے بچوں کو لے کر آئیں, ان کو لے کر آئیں اور وہ ان کو میئر کراچی کے انڈر میں کریں. کراچی پولیس جو ہے وہ ان کے انڈر میں ہونی چاہیے. پھر انفراسٹرکچر جو ہے سر, اس کا ٹیکس, ایک عجیب سی بات ہے سر, واٹر اینڈ سیوریج کا جو ٹیکس ہے, ٹیکس لیتا ہے منسٹر آف لیبر, اور پانی دینے کی ذمہ داری میئر کراچی کی, اور وہ گٹر صاف کرنے کی کراچی میئر کراچی کی, اور ٹیکس لے گا منسٹر آف لیبر. ارے آپ اسے جو ہے وہ ریونیو کے لیے بااختیار کریں, وہ اپنا ریونیو جنریٹ کر سکے. یہ آپ ہورڈنگز لگاتے ہیں, اس ہورڈنگ کا ٹیکس گورنمنٹ آف سندھ, اور ذمہ داری ہماری. او بھائی یہ جو ہورڈنگ لگی ہوئی ہے میرے شہر میں لگی ہوئی ہے, اس کا پیسہ مجھے ملنا چاہیے. اور چلیں, ریونیو جنریٹ کرنا کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. یہ جتنی بھی آپ کی جو موبائل کمپنیز ہیں ان کے ٹاورز کے پیسے ہونے چاہیے. ارے جتنے یہ انٹرنیٹ چلانے والے لوگ ہیں یہ میرا کھمبا استعمال کرتے ہیں, یہ میرے کھمبے استعمال کرتے ہیں, ان کو مجھے فی کھمبا پیسے دینے چاہیے, 5 روپے صحیح, لیکن فکس ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے سے مراد گورنمنٹ کو ملنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا بھتہ دینا چاہیے, گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. اور آخری چیز میں, تاکہ اس کو ہم ٹائم کم ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. دیکھیے سر, بنیادی طور پر آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کا ریونیو آپ کے شہر میں خرچ ہو. ایک تو آپ اسے اپنے پیسے کو کمانے کا حق دیں,
یہ ہورڈنگز کا پیسہ میرے پاس آئے, واٹر کا میرے پاس آئے, سیوریج کا میرے پاس آئے. ارے سر میرے پاس 37 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں, اس کی فٹنس کا پیسہ گورنمنٹ آف سندھ میں کیوں جائے گا؟ کیوں جاتا ہے منسٹر آف ایکسائز کے پاس؟ اس کے لائسنس کی فیس وہاں پر کیوں جاتی ہے؟ ارے میرے مکان کی پراپرٹی ٹیکس ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ میرے مکان کا لیز کا پیسہ ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کراچی کا لیز ہے, یہ میرے انڈر میں ہونا چاہیے, اس کی لیز میرے پاس ہونی چاہیے, اس کا پراپرٹی ٹیکس میرے پاس ہونا چاہیے, اس کی جو گاڑیوں کی فٹنس ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے, ان کے لائسنس کی فیس میرے پاس آنی چاہیے, اس کو میں رینیو کروں گا. یہ میری ذمہ داری ہے, میرے ایک شہر میں ہونا چاہیے. میں اپنا پیسہ جنریٹ کروں اور پھر آپ مجھ سے جواب لیں کہ تمہارے گھر کے گٹر کے ڈھکن کیوں نہیں لگتے, پھر آپ مجھ سے پوچھیے کہ تمہارے اسکول کے اندر ٹیچر کیوں نہیں ہوتے, پھر آپ مجھ سے پوچھیے تمہارے اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ دوائیں کیوں نہیں ہوتی. ہاں ایم کیو ایم کا 2007 کا دور اٹھائیں, کراچی کی سب سے بڑی, ایشیا کی سب سے بڑی لیبارٹری بنانے کی کوشش کی عباسی شہید کے اندر. آج عباسی شہید میں جائیں تو آپ کو جب سے ان کو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے لیا گیا تو آج آپ وہاں پر جائیے, انجیکشن لینے کے لیے بھی باہر 2 روپے کا انجیکشن لینے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. سر آپ کو بااختیار بنانا ہے. آغا خان اسپتال کے باہر کھڑے ہو کے میئر کراچی اندر داخل ہو کر یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جناب آپ اس ڈاکٹر آپ کس مریض کے کتنے پیسے لے رہے ہیں. کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ میرے شہر کے پرائیویٹ اسکول میرے میئر کے انڈر میں ہوں, میرے شہر کے پرائیویٹ کالجز میرے میئر کے انڈر میں ہوں, میرے ہاسپٹلز میرے میئر کے انڈر میں ہوں. کراچی کو بااختیار بنائیں, کراچی کے میئر کو بااختیار بنائیں, یہاں کے اداروں کو جو ہے وہ میئر کے بااختیار ہو. وہ جماعت اسلامی کا میئر ہو, وہ مرتضی وہاب صاحب ہوں, حافظ نعیم صاحب ہوں, وسیم اختر صاحب ہوں, مصطفیٰ کمال ہوں, کوئی بھی ہو, لیکن میرے شہر کا پیسہ, آخری چیز, میرے شہر کا ریونیو خدا کے واسطے لاہور کی میٹرو پہ نہیں لگنا چاہیے. میں 68% پورے پاکستان کو بجٹ دے کر پالتا ہوں, میں اس ملک کو میرے پیسے سے جو ہے وہ پلتا ہے. مجیب نے کیا کہا تھا, اتر کے کہا تھا نا اس نے ایئرپورٹ پر, نیو منہ سونگتے ہوئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے یہاں سے جھوٹ کی بو آ رہی ہے. میں بھی جب لاہور کی سڑکوں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنے شہر کراچی کے اس انڈسٹری کے دھوئیں کی بو آتی ہے جس کا نکلنے والا پیسہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے. کیا ریکارڈ پہ کہہ دوں؟ برا تو نہیں مانیں گے. ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق ایک سپر مارکیٹ لیاقت آباد کا ٹیکس, ایک لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کا ٹیکس پورے لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ہے. یا تو یہ طے کر لیجئے کہ میری ایک مارکیٹ پورے شہر سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے, یہ ثابت کرتی ہے کہ میں پورے پاکستان کو پالتا ہوں, یا یہ مان لیجئے کہ شہر چوری کرتا ہے اور ایک ہماری مارکیٹ کے برابر بھی پیسہ نہیں دے پاتا. فیصلہ آپ کا کہ ہمیں اچھا کہیں یا ان کو برا کہیں, اٹس اپ ٹو یو. بہت شکریہ عابد علی امنگ صاحب کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ.